خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے، اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا، اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا، جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا، بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں؟ مگر واہر مسلمان، واہر اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے، اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا، اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا، دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے، ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے، اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا، ڈانٹ نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وزیر بڑا دانشمند تھا، وزیر نے کہا، دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ 8 دن کے بعد آئیں، 1 ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب 8 دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہوگی، ایک ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا، خدا خدا کر کے 8 دن گزرے، اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا، جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔
آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے، اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے، ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں۔ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے۔ عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مزدور نے، جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی، اس مزدور نے کہا شرط تو بڑی کڑی ہے، کالا ہیرا لانا، بلیک ڈائمنڈ لانا۔ میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، لیکن تو کچھ بھئی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے، لیکن جب محبت کی ہے نا، عشق کیا کسی سے، تو ہم لا کر دیں، کوشش کریں گے۔ اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی ہے، میری محبتوں میں اخلاص ہے، میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے، میری محبتوں میں خلوص ہے، میں ضرور لاؤں گا۔ اور اس کے بعد گیا، گھر لوٹا، بھیگی بھیگی رات تھی، بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، شبنم گر رہی تھی۔ اقبال کے لہجے میں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا، مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں اختیار میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا، اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کالا ہیرا بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا، تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے،
ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنی ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لیا، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلک کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے۔ آنکھوں میں باتیں ہو گئی، اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا، ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا۔ شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے۔ ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے، اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوگی۔ آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ، شہزادی کے لیے، بس رشتہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا، ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں، پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا۔ پانی لیا، چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 6 دن۔ اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں، لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں
सनद की हैसियत रखती है, उस ज़ात ने इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीम मुफक्किर, बड़ा अजीम दाई, यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम की शमा को रोशन करने वाला दाई, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। निगाहें आसमान की तरफ उठी और फिर कहा, मौला मेरी मदद कर, ये क्या है? मैं पानी फेंकता हूँ, पानी बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब चांद मुकम्मल होता है, यानी कि जब चांद मुकम्मल होता है, पूरा हो जाता है, 14वीं का चांद जब होता है, तो समुंदर के अंदर ज्वार फाटा आता है, यानी कि मद्द व जज़र आते हैं, वो अपनी किरणों से पानी को खींचता है और फिर समुंदर के अंदर नीचे की चीज़ें ऊपर, ऊपर की चीज़ें नीचे, यूं एक भौचाल आ जाता है। बस ऐसा ही हुआ। 14वीं शब आई और आने के बाद जब मद्द जज़र के मनाजिर देखे तो कई सीपें जो है वो पड़ी थी। सुबह का वक्त हुआ, दामन में समेटा और सफ़ेद मोतियों को लेकर फिर दौड़ा। अब जब गया तो वहाँ पर दरबार लगा था। फिर आ गए, हाँ वादा पूरा कर रहे हैं, ये मोती भी ले आए। मोतियों को देखे सच्चे मोती, बादशाह लोग थे, वजीर लोग थे, जानते थे सच्चे मोती। अब कोई जवाब न था। वजीर ने बहुत हल्की आवाज में कहा, सोचो तो सही, कहाँ रिश्ता ले जा रहे हो? आपने शर्तें तो पूरी कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह का ख्याल तो करो। अभी कुछ बातें हो ही रही थी, अचानक एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, शहजादी अचानक गिरी, बेहोश हो गई है, उसकी नब्जें जो है वो थमती जा रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही है। पूरी महफिल उठी शहजादी की तरफ। वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी। शर्तें तो पूरी हो गई, ब्लैक डायमंड भी पेश कर दिया गया, सफ़ेद मोती भी दे दिए गए, लेकिन जिसके लिए गए थे उसी का इंतकाल हो गया और वो शहजादी दुनिया से कूच कर गई। सब कह रहे थे शहजादी मर गई, मर गई, मर गई, लेकिन मजदूर कह रहा था मेरी शहजादी नहीं मर सकती, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती, मेरा प्यार नहीं मर सकता। फिर क्या था, पूरा बल्ख सोगवारी में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया और फिर बादशाह की बेटी थी, हजारों के लाखों के हुजूम में जनाजा उठा, ये भी सर झुकाए झुकाए मजदूर चल पड़ा। फिर क्या था, नमाज जनाजा हुई और लाखों लोगों ने डबडबाती हुई आंखों से शहजादी को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोग अपने अपने घरों को चल पड़े और फिर रात ने अपनी सियाह चादर बल्ख की सरजमीन पे तान दी। लोग गमों में डूबे बिस्तरों पे लेट गए। कहते हैं कि रात का आखिरी पहर था, रात की सियाह जुल्फे थोड़ा कमर से नीचे आकर ढलक गई थी। ऐसे वक्त में वो अपनी कुटिया से निकला और निकलने के बाद कौन, कंधे पे कुदाल रखकर मजदूर निकला और निकलने के बाद जिसने काला हीरा और सफ़ेद मोती लाए थे, यानी दरिया और कोहसारों को जिसने मुसख्खर कर दिया था, वो आज अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहा था। ये वो पहुंचा शाही कब्रिस्तान में, ताज़ा तरीन कब्र देखी, यही शहजादी की कब्र थी। पहले घुटने टेक कर जो है वो शहजादी की कब्र की मिट्टी को बोसे दिए और उसके बाद जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाई। ताज़ा कब्र थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। तख्ते नजर आए, तख्ते हटाए, जैसे ही कफन दिखा बेचैन हो गया, बेकाबू हो गया, नीचे कब्र में उतरा और शहजादी को कंधे पे डाला, मिट्टी बराबर की, घर की तरफ रवाना हो गया। शहजादी को ले जा कर के अपने घर की कुटिया में डाल दिया और डालने के बाद आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, घुटनों को टेक कर। जब बूढ़ी ज़लेखा जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज पलट आ सकता है, मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा पैदा हो सकता है, मोमिन से काफिर, काफिर से मोमिन पैदा हो सकता है। ऐ वादहू ला शरीक, तू वही तो है, तू किसी से पैदा नहीं, तुझसे कोई पैदा नहीं हुआ। लम यलिद वलम यूलद तेरी शान है। रोज़ाना नसीमे सहर तू चलाता है, रोज़ाना कलियों को खिलने का शऊर तू देता है, रोज़ाना जो है वो सुबह का उजाला तेरे हुक्म से तड़कता है, रोज़ाना रात की स्याही तेरे हुक्म से आती है। हाँ हाँ, पत्तियाँ हर बहारों में पहाड़ जो है वो दरख्तों पर
उगती है, पत्थरों के अंदर फूल पैदा होते हैं, दरियाओं को रवानी तूने दी है, समुंदर को तुगयानी तूने दी है, सितारों की अंजुमन तूने सजाई है, सुरैया को तूने सजाया है, रोजाना चांद निकलता है, घटता है घटता है घटता है, घट जाता है फिर निकलता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ जाता है और बदरे कामिल हो जाता है। ऐ वो जो सूरज को निकालता है तो उरूज पे पहुंचाकर फिर जवाल पजीर कर देता है। तेरे आखिरी महबूब का वास्ता और तुझे तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमने भी किसी से मोहब्बत की लाज रख ले, इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान पैदा कर दे, इसलिए कि मुर्दों में जान पैदा करना तेरा ही काम है, तू ही मुर्दों में जान पैदा करता है। मेरे अल्लाह, अगर आज इस शहजादी में तूने जान पैदा कर दी, मुझे नई जिंदगी मिलेगी। इसे नई जिंदगी मिलने की वजह से कहते हैं, लिखने वाला मुफक्किर लिखता है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा क्या खुला, एक नामालूम तबीब हकीम घर में अपने मुलाजिम और मजदूर के साथ दाखिल हुआ। सर पे टोकरा था, उसमें दवाइयाँ थी, और फिर उसके बाद उसने आकर सीधा शहजादी का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा, ए अजनबी मजदूर, वक्त को जाए न कर, शहजादी मुर्दा नहीं है, ये तो अभी इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है, मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी से तलवे में मल। और फिर मजदूर के हाथ में, उसी मजदूर के हाथ में वो दवा दिया, मजदूर ने जल्दी जल्दी से तलवों पर मला, और मरने के बाद उस हकीम और तबीब की निगाहें चिराग की रोशनी में शहजादी के चेहरे पे टिक गई। क्या देखा गया, अचानक शहजादी हरकत करने लगी, और उसके बाद दूसरी दवा निकाल के तबीब ने नाक में डाली, शहजादी को छींक आई और शहजादी उठकर बैठ गई, निगाहें आसमान की तरफ उठी, आंखें डबडबा गई। तेरा शुक्र है कि तूने मुर्दे के अंदर मेरी मोहब्बतों की वजह से नई जान पैदा कर दी है। फिर क्या था, कुर्बान, इस्लामी मोहब्बत। जैसे ही उस लड़की ने अपने आप को बेदार पाया, कफन के आंचल से मुंह छुपाया, मैं कहाँ हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, फौरन उस मजदूर ने कहा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप महफूज हैं। और फिर पूरी दास्तान, बाग से लेकर जिंदगी तक की दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई। हम आपके लिए इतना सब कुछ किए, आप इंतकाल कर गई, हत्ता कि मेरी मोहब्बतों ने तुम्हें जिंदा किया है। बस क्या हया की मलका थी वो हुस्न की मलका भी थी, हया की भी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने तो कफन से चेहरा छुपा लिया था। और जब पूरी दास्तान उसने सुनी कि मैं तो एक इस मर्दे दरवेश की मोहब्बत की बुनियाद पे मैं नई जिंदगी मुझे मिली है, और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए मिली है, मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हुई हूं, तो शर्म की मारी ने बस इतना कहा, जिस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कुदरत की इमदाद हो, फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही जाना चाहिए। बस इतना कह सकी। हकीम ने कहा, फिर गैर महरमी कब तक, ना महरमी कब तक, हम दोनों गवाह हैं, इजाबो कबूल कर लो, एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। निकाह हो गया। अब उस मजदूर को नई जिंदगी मिल गई। लोग कह रहे थे शहजादी का इंतकाल हो गया, लेकिन शहजादी नई जिंदगी पाकर कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी। बस फर्क इतना था कि कभी महल में थी और आज कुटिया में। लेकिन उस लड़की को उस मजदूर के इश्क की इतनी कदर थी कि उसको कुटिया अब राहत दे रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो महल के अंदर थी, लेकिन यहाँ उसे मोहब्बत मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, वो धोखा नहीं दे रही थी, और उसने इस राज को सबसे छुपा करके रखा था। बिल आखिर एक दिन वो आया कि घर के आंगन में एक फूल खिला, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बेटा चलने लगा, बोलने लगा, कलिमा पढ़ने लगा, और फिर उस शहजादी ने कहा, आजकल सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद मदरसों की तरफ ज़्यादा हो गई है, मदारिस कायम हो रहे हैं, मसाजिद कायम हो रही, मकातिब कायम हो रहे हैं, बहुत मेहनतें हो रही है दीन पर, इसलिए कि दिल उचाट हो गया उन लोगों का दुनिया से। ये सुन रखा है मैंने भी, और वो लोग दुनिया से दूर होते चले गए, दिन से करीब होते चले गए। एक काम करते हैं, जो मकतब महल में चलता है अपने बच्चे को वहीं भेजते हैं। एक दिन मकतब की सालाना तकरीब थी,
چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، کس کے؟ اس لڑکے پر۔ کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ۔ بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے۔ یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے، ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسے ہی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی، یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے ہیں مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا، اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے۔ یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے، یہ میرے یہاں رہے گا، اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا، تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہیں گے، ہم بچہ دیکھتے رہیں گے، تسلی ہوتی رہے گی، کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ان سے بات کرو۔ بادشاہ باہر آیا، کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے۔ مزدور نے جواب دیا بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھا قدرت کے انداز، کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں، کما تدین تدان، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں، یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے، ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، وہ منا لے گی، منانا جانتی ہے وہ، میری ملکہ منانا جانتی ہے، منا لے گی، آپ یہاں کے رہنا، عیش میں رہو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا بچے کو لے کر۔ ابھی یہ گھر پہنچا تھا، ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے۔ پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو۔ ڈولیاں اٹھی، لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ کہا رے تعجب ہے مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں، کوئی تعجب نہ کرو، جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، کٹیا میں جانے لگے، نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیے کا موقع دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سنا گیا، دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا
ملکہ آ رہی ہے، اب تو سارے راز کھل جائیں گے، اب تو شاید قدرت کو یہی منظور ہے۔ اور پھر ملکہ آ گئی، جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا، قابو نہ پا سکی۔ 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے، اور جب رو چکے، جب جذبات کا تلاطم تھما، بیٹی تم یہاں، شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے، کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی۔ جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے، اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا، اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو۔ اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی۔ جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں کو، ان زانیوں کی نہیں، شرابیوں کی نہیں، آبرو لوٹنے والوں کی نہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ، جذبات کا تلاطم تھا۔ وقت کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے، کس کے؟ اس مزدور کے جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد ایک گوگا تھا، شور تھا، دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی، پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا، ہنگامہ تھا۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخرکار پورے کر و فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم اب مزدور نہیں ہو، تم ولی عہد ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو، تخت تو تمہارے لیے، تاج تمہارے لیے۔ یہی احساس اس جوان کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ ایک لڑکی سے خلوص دل کے ساتھ پاکیزہ محبت کی، مزدور سے بادشاہ بن گیا۔ اگر یہ محبت میں نے مدینے کے تاجدار کے ساتھ کی ہوتی تو مجھے کیا مقام نصیب ہو جاتے۔ پھر اس نے مدینے کے تاجدار سے محبت کی، لڑکی سے محبت کر کے، پاکیزہ محبت کر کے، پاپ والی نہیں، پاکیزہ محبت کر کے بلخ کا بادشاہ بنا مزدور۔ اور جب پھر اسی محبت نے آگے بڑھایا تو پھر مدینے والے سے محبت ہوئی، اور محبت ایسی ہوئی پھر وہی بلخ کا بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانے اور پہچانے گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا ابراہیم ابن ادہم غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے، غوث پاک کے پیروں کے پیر بنے۔ اس واقعے کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اپنی شورِ آفاق کتاب زلف و زنجیر کے اندر تحریر فرمایا ہے، جس کا نیا نام لالہ زار ہے۔ میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو بیان کیا ہے آج کے اس موقع پر، بس اس لیے اللہ میری قوم کو نفسانیت سے بچائے، خواہشات سے بچائے، اور اللہ ہمیں سچی محبتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ عہد کریں، اس سے پیار کریں جس سے محبت کرنے والا ابراہیم ابن ادہم بن گیا۔ ہم بھی اسی آقا سے محبت کریں، اللہ ان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، اور یوں دعا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آج آپ نے ابراہیم کے عشق کا ذکر سنا ہے، آئیے اس کشتہ عشق رسول کا ذکر بھی سنیں، جس کے عشق پر عاشقی کو ناز ہے، اسی کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء